مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کے پاس آ جائے تو نکلنا نہ جانے. ایمان آ کے کبھی نکل بھی جاتا اور وہ نکالنے والی چیز اپنی ہی حرکت ہوتی. ایمان نکلنے کے لیے نہیں آیا مگر آپ اس کو رہنے ہی نہ دیں تو کہاں ٹھہرے. ایمان تو آیا ہی تھا ٹھہرنے کے لیے مگر آپ اس کو ٹھہرنے نہ دیں تو اس میں ایمان کا قصور کیا ہے. تو ایمان آ کے کبھی کبھی نکل جاتا ہے. اس لیے ایمان لا کے مطمئن نہ ہو بلکہ ایسی حرکت نہ ہونے پائے کہ ایمان نکل جائے. ایمان روٹ جائے ایسی حرکت نہ ہونے پائے. وہ تو قصہ بار بار ہی سنتے ہیں. وہ ایک ایمان والا تھا اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل والا بھی تھا, عبادت والا بھی تھا, ریاضت والا بھی تھا. اور پھر اس کی عبادت جو ہے وہ ایسی بھی نہیں تھی کہ جو مؤثر نہ ہو. انہی عبادتوں کے بازوؤں کے سہارے وہ پرواز کرتا رہا اور گروہ ملائکہ تک پہنچا دیا گیا. یہ ساری عبادتیں جو اس کی تھی وہ ایمان ہی کی بنیاد پر تھی مگر نہ اس کا ایمان بچ سکا نہ اس کی عبادتیں بچ سکی. ایمان اس سے نکل گیا حالانکہ وہ جنت کی ہوا کھا چکا تھا پھر بھی ایمان نکل گیا. فرشتے کو تعلیم دے چکا تھا پھر بھی ایمان نکل گیا. جنت کا جھولا جھول چکا تھا پھر بھی ایمان نکل گیا. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اندر والا باہر ہو سکتا ہے تو جو پہلے ہی سے باہر ہے ان کے لیے کتنا خطرہ ہے, ان کے لیے کس قدر خطرات ہے. تو بہت ہی زیادہ چوکنا رہنا چاہیے. خاص طور سے ایمان کے مسئلے میں بہت حساس ہونا چاہیے کہ وہ کیا بات تھی کہ اس کا ایمان نہیں ٹھہرا. بات بھی آپ پر واضح ہے کہ صرف اس نے انکار کیا تھا ایک نبی کی تعظیم سے. جب کہا گیا تھا اس سے آدم کا سجدہ کرو تو سجدے تعظیمی کا جب حکم دیا اس نے انکار کر دیا. اب ایمان نے کہا کہ ایسے گستاخ کے پاس میں نہیں رہ سکتا. جو نبی کی عظمت جس کے دل میں نہ ہو, نبی کی تعظیم دل میں نہ ہو. پتہ یہ چلا کہ ایمان کے نکلنے, شیطان نے بھی اپنے ایمان کے نکلتے ہوئے دیکھا کہ میرا ایمان کیوں نکلا, میرا ایمان کیوں نکلا, میری ریاست کیوں تباہ ہو گئی, میرے اعمال کیوں برباد ہو گئے. اسے خوب معلوم ہے. اس نے کہا میں نے نبی کی تعظیم کی سے انکار کیا تھا اس لیے سب نکل گیا. اس نے کہا ایمان نکالنے کا بہترین طریقہ کہ نبی کی تعظیم سے انکار کراؤ. کسی کا ایمان نکلوانا ہو تو بہترین یہ طریقہ, اور یہ اس کے تجربے کا, جو اس کے تجربے میں بھی آ چکا, جس پہ اسے تو اب سمجھ لیجیے کتنی اہم چیز ہے جسے ہم ایمان کہتے ہیں.